اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ڈیفینیٹلی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کو ایک صدمہ تھا وہ تو تھا ہی، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، دوست تھے، ان سب کے لیے ایک بہت ایک بے یقینی کا عالم تھا۔ کوئی بھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے درمیان ابھی کچھ لمحے موجود تھے وہ اب نہیں ہیں، وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے خالق حقیقی کے پاس جا چکے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے متعلق ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے ہوں، ان کی آوازیں بند ہو گئی تھیں، سوچنا مشکل ہو گیا تھا کہ کیا ہو گیا ہے، کیسے ہو گیا ہے، اب ہم کیا کریں گے، اب کیا ہوگا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان پہ ایسا سکتہ طاری ہو گیا تھا کہ وہ ادھر ادھر بھاگتے پھرتے تھے، لیکن نہ وہ کسی سے کوئی بات کرتے تھے، نہ کچھ کہتے تھے، نہ کچھ سنتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ غم میں اس قدر نڈھال ہوئے اور اس طرح زمین پر بیٹھے کہ جیسے ان میں اٹھنے، بیٹھنے، چلنے پھرنے کی ہمت ہی نہ رہی ہو۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کو اس قدر شوق لگا، دھچکا لگا کہ وہ اس صدمے کو برداشت ہی نہیں کر سکے اور ان کا ہارٹ فیل ہو گیا اور ان کی وفات ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس قدر بے یقینی کے عالم میں تھے کہ انہوں نے اپنی تلوار کھینچ لی، اور کہا جاتا ہے کہ وہ ننگی تلوار لے کر اپنے ساتھیوں کو کہتے تھے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ حضور پاک کی وفات ہو گئی ہے تو میں تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جب اجازت لے کر مکان میں داخل ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس وقت وفات پا چکے تھے اس حالت میں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بے ہوش ہیں، اور انہوں نے اس بات کو بالکل نہیں مانا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما چکے ہیں۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، تمہیں کچھ خبر بھی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے۔ تو یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپے سے باہر ہو گئے اور تڑپ کر بولے کہ اے مغیرہ، تم جھوٹے ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت کیسے انتقال ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت تک انتقال نہیں ہو سکتا جب تک دنیا سے ایک ایک منافق کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے دوست تھے، بہت عرصے کے ساتھی تھے، جس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس دن صبح کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب طبیعت تھوڑی سی بہتر ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی سے 1 میل کے فاصلے پر ان کا گھر ایک موجود تھا جہاں ان کی بیوی حضرت حبیبہ بنت خارجہ رضی اللہ عنہ رہا کرتی تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس گھر میں گئے تھے، اور یہ اجازت خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی تھی کہ میں بہتر محسوس کر رہا ہوں تو آپ چلے جائیں۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کی خبر پہنچی تو آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، کسی سے کوئی بات نہیں کی، سیدھا اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں چلے گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے چادر اٹھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں کے درمیان بہت گرم جوشی کے ساتھ ایک بوسہ دیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات اور وفات دونوں حالتوں میں پاکیزہ رہے، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں، اللہ تعالیٰ ہرگز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 موتوں کو جمع نہیں فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے، جو موت لکھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موت کے ساتھ وفات پا چکے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیٹھنے سے انکار کر دیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور کہا کہ جو شخص تم میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا تھا وہ جان لے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے
اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی پوجا کرتا ہے تو جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور وہ کبھی نہیں مرے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 11 کی تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزرے، تو کیا اگر وہ انتقال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، اور جلد اللہ شکر ادا کرنے والوں کو ثواب دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی تو وہ آیت موقع کے حسب حال تھی، اور اس آیت کو سننے کے بعد ہر شخص اسی آیت کو پڑھنے لگا، گویا کہ اپنے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کی یقین دہانی کرا رہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ایسا ہی فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے یہ آیت سنی تو تب انہیں یقین ہو گیا کہ واقعی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم لوگوں پہ کوئی پردہ پڑا ہوا تھا کہ ہمارا اس آیت کی طرف دھیان ہی نہیں گیا کہ جب تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی اور وہ پردہ ہماری نظروں سے دل و دماغ سے اٹھ گیا کہ واقعی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ ان کی تدفین کا انتظام ان کے اہل خاندان کریں گے، اس سے یہ خدمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں نے انجام دی۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت قسم بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل مبارک دیا۔ 3 سوتی کپڑوں کا کفن بنایا گیا جس میں کوئی قمیض یا عمامہ نہیں تھا۔ جب جنازہ تیار ہوا تو لوگ نماز جنازہ کے لیے ٹوٹ پڑے، پہلے مردوں نے، پھر عورتوں نے، پھر بچوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ جنازہ مبارک جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں ہی رکھا گیا تھا۔ باری باری تھوڑے تھوڑے لوگ اندر جاتے تھے، نماز جنازہ پڑھتے تھے اور باہر آ جاتے تھے۔ اس نماز جنازہ کو پڑھانے کے لیے کوئی بھی امام نہیں تھا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف تیار کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو قبر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے دونوں بیٹوں حضرت فضل اور حضرت قسم بن عباس رضی اللہ عنہ نے قبر میں اتارا۔ روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسامہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی قبر میں اترے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے پہلے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں یہ اختلاف ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تدفین ہونی چاہیے، کچھ نے جنت البقیع کا بھی کہا۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ ہر نبی اپنی وفات کے بعد اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے جس جگہ اس کی وفات ہوتی ہے۔ تو اس بات کو سننے کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کو اٹھایا اور اسی جگہ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تیار کی اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی۔ انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔